جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ویڈیو میں رمضان المبارکہ کے تعلق سے بہت مفید معلومات دینے والا ہوں کہ فضیلت رمضان کیا ہے۔ رمضان کی ایسی فضیلتیں جن کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، جن کو سن کر آپ کی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوگا کہ رمضان کی اسی فضیلت کو دیکھ کر ایک شاعر رمضان کی فضیلتوں کے تعلق سے، رحمتوں اور برکتوں کے تعلق سے چند اشعار ارشاد فرماتا ہے۔ دو شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے، شاعر کیا ارشاد فرماتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب بندوں کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب بندوں کے گناہگاروں کو، تحفے میں وہ گناہگاروں کو ماہ رمضان دیتا ہے، تحفے میں وہ گناہگاروں کو ماہ رمضان دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارکہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارکہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا، رجب کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے، شعبان کے مہینے کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نسبت حاصل ہے، آپ کی ذات سے نسبت حاصل ہے، اور رمضان المبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں سے، اور حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں سے اس کی نسبت ہے، یعنی امت کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارکہ کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو بندوں پر جیسی فضیلت حاصل ہے ویسے ہی دوسرے اسلامی مہینوں پر رمضان المبارکہ کو فضیلت حاصل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان المبارکہ میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے قرآن تو نازل ہوا، لیکن علماء ارشاد فرماتے ہیں توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ تینوں کتابیں بھی یعنی جملہ چاروں کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، یہ چاروں کتابیں بھی رمضان المبارکہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اتنا مبارک و مسعود مہینہ ہے، چاروں آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان المبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارکہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک بڑا پیارا نکتہ ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے ہر چیز کی ایک سردار ہے۔ مثال کے طور پر چند چیزیں ارشاد فرماتے ہیں، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے انسان، جتنے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ان تمام کے سردار آدم علیہ السلام ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان تمام انبیاء کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ پوری دنیا اللہ نے بنائی اور دنیا میں جتنے شہر ہیں ان شہروں میں شہروں کا سردار مکہ مکرمہ کہلاتا ہے۔
इसी तरह अरबों खरबों किताबें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं सारी किताबों की सरदार कुरान मजीद है। और कुरान मजीद में सूरह बकरा है, तो सूरह बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। अल्लाह ने जितने पत्थर दुनिया में पैदा फरमाए, सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद है। दुनिया में जितने घोड़े अल्लाह ने पैदा फरमाए, उन तमाम घोड़ों का सरदार बुराक है। और दुनिया में जितनी मछलियां अल्लाह ने पैदा फरमाई, उन मछलियों की सरदार वो मछली है जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन आराम फरमा हुए। और दुनिया में जितनी अंगूठियां हैं हाथ में जो पहनी जाती हैं, उन अंगूठियों की सरदार सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है। जितने आसा है जो हाथ में लोग पकड़ते हैं, उन तमाम आसाओं का सरदार मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, जो अगर जमीन पर फेंकते बहुत बड़े अजहे में तब्दील हो जाता, और जैसे ही उसे हाथ में ले लेते वो लकड़ी का बन जाता। तो दिनों का सरदार जुमा है, रातों की सरदार शबे कदर है। इसी तरह पूरे 12 महीनों का अगर कोई सरदार है तो माह रमजानुल मुबारक है। हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसी से अंदाज़ा लगाने रमज़ानुल मुबारक कितना फजीलतों वाला, कितना बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, आज हम रमज़ानुल मुबारक की कदर नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं रमज़ान आना और जाना उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही उनका मामूलात ज़िंदगी चलते हैं जैसे साल के 11 महीने में चलते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के ताल्लुक से सुनिए आप, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफे अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ए अल्लाह, तू उम्मत मोहम्मदिया को कौन सा महीना अता फरमाएगा? रब तबारक व तआला जवाब देता है, ए मूसा, मैं उम्मत मोहम्मदिया को रमज़ानुल मुबारक अता करूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते, मौला, रमज़ानुल मुबारक जो तू उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाएगा, आखिर इसकी वजह क्या, इसकी फजीलत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, ए मूसा, रमज़ानुल मुबारक को जो मैं उम्मत मोहम्मदिया को दे रहा हूँ, उसकी फजीलत ये है, बंदों पर जैसे मुझे फजीलत हासिल है, वैसे ही साल के 12 महीनों में इस रमज़ानुल मुबारक को फजीलत हासिल है। इस फजीलत को सुनने के बाद अल्लाह के जलील क़द्र नबी हैं, पैगंबर है वक्त के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ख्वाहिश करते हैं, मौला, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये मकसद है, मैं ये दुआ करता हूँ कि तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा, तू मुझे रमज़ानुल मुबारक अता फरमा, ताकि इसकी फजीलत से मैं फैज़याब हो सकूँ। तो देखा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को देखकर साबिक़ अंबिया ने ख्वाहिश की है कि काश मुझे रमज़ानुल मुबारक मिल चुका होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलम इस्लाम के बहुत मशहूर मुफस्सिर हैं जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं रम्ज़ ये फारसी का लफ्ज़ है, इसके माने गर्मी के, जलाने के हैं। रमज़ान को रमज़ानुल मुबारक इसीलिए कहा जाता है, आप इरशाद फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक में चूँकि एक रोज़ेदार भूख बर्दाश्त करते हुए, प्यास बर्दाश्त करते हुए, तकलीफ बर्दाश्त करते हुए, गर्मी बर्दाश्त करते हुए जो रोज़ा रहता है, तो ये रोज़ा उस मुसलमान के गुनाहों को जला डालता है। इसीलिए माह रमज़ान को रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, गुनाहों को जलाने वाला महीना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तफसीर नईमी में आप ये इरशाद फरमाते हैं, और इसी तफसीर नईमी में आप ये भी इरशाद फरमाते हैं, काबतुल्लाह की मिसाल दरिया की मानिंद है और रमज़ानुल मुबारक की मिसाल बारिश की मानिंद है। जैसे काबतुल्लाह के पास जाने से अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक हर मोमिन के घर में आकर अपनी रहमतों की, बरकतों की, फजीलतों की बरसात फरमाता है। तो गोया रमज़ानुल मुबारक बारिश की मानिंद है और काबतुल्लाह दरिया की मानिंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रमज़ानुल मुबारक की फजीलत नहीं जानने की वजह से कुछ मुसलमान रमज़ान के जल्द ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। कब कब रमज़ान ख़त्म होगा, कब कब गुनाहों करने की आज़ादी मिलेगी, कब कब रमज़ान ख़त्म होगा, खाने पीने की आज़ादी मैसर होगी, कब कब रमज़ानुल मुबारक खत्म होगा, ये गुनाहों पर रोक टोक खत्म होगी, हमें गुनाहों करने का मौका मिलेगा। ये कुछ मुसलमान इंतजार करते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के ताल्लुक से मेरे आका हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, लोगों, अगर रमज़ानुल मुबारक की फजीलत तुमको मालूम होती तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल भर रमज़ान ही रमज़ान रहे। ये फजीलत है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। रमज़ानुल
المبارکہ کی اگر فضیلت معلوم ہوتی پورا سال بھر رمضان ہو یہ امت خواہش کرتی، اسی لیے اس کا پہلا دہا رحمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، دوسرا دہا مغفرت ہے، اور تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آخری میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو رمضان کے آنے پر غم محسوس کرتے ہیں، جانے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ارے بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ آ رہا ہے، ارے گناہوں سے روکنے کا مہینہ آ رہا ہے، عیش عشرت کو روکنے کا مہینہ آ رہا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے وہ خوشی سے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، آنے پر مرجھا جاتے ہیں اور جانے پر کھل جاتے ہیں کہ آزادی کا زمانہ آ رہا ہے، کھانے پینے کا زمانہ آ رہا ہے، گھومنے پھرنے کا زمانہ آ رہا ہے، گناہوں بھری زندگی گزارنے کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، لہذا رمضان کے رخصت ہونے پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، جو مسلمان رمضان المبارکہ کے آنے کی خوشی کرے، آنے پر خوشی محسوس کرے اور جانے پر غم محسوس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے۔ رمضان المبارکہ کے آنے کی خوشی اور جانے کے غم پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن اس کے خلاف اگر ہم کریں گے، رمضان المبارکہ کے آنے پر غم اور جانے پر خوشی کریں گے، تب سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، کیا نتیجہ ہمارا ہوگا، کیا رزلٹ ہمارا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے رمضان المبارکہ چند دن کے بعد آنے والا ہے، جتنا ہو سکے اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، رمضان کے ایک ایک لمحے کا اہتمام کر کے اس عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیو پسند آ رہے ہیں، میرے ویڈیو سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر فرمائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارکہ کا بھرپور احترام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔